عن ابن عباس قال ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 قسم کے گناہ بتائے ہیں، اور ان گناہوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 کی وجہ سے جو 5 قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جن مصیبتوں میں بندہ گرفتار ہوتا ہے، اس کا بھی ساتھ ذکر فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى الله فی قلوبهم الرعب۔ جس قوم میں بھی خیانت عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بزدل ہو جاتے ہیں، بے ہمت ہو جاتے ہیں، اپنے دشمن سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا پتہ یہ کیا تو وہ کچھ کہہ نہ دے، جیسا ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارا حکمران طبقہ امریکہ سے، برطانیہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیانت ظاہر ہو جائے۔ یاد رکھیے، خیانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تو اس میں خیانت ہوگی، صرف یہی خیانت نہیں ہے۔ ہر حق کی، فرض کی ادائیگی میں انسان کمی کرے تو یہ خیانت ہے۔ جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا نہ کرے، یہ خیانت ہے۔ یہ دین اسلام پورے کا پورا ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے تو ہم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کا ہر حصہ، جسم کے تمام اعضاء، یہ اللہ کی امانت ہیں۔ اگر ہم انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو ہم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ تو خیانت صرف وہی نہیں کہ کسی نے امانت رکھی تو اس میں خیانت کر دی۔ ہمارا حکمران طبقہ ہے، قوم کا پیسہ ان کے پاس امانت ہے، ہمارا وطن عزیز پاکستان ان کے پاس امانت ہے، اگر یہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیانت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دے گا۔ جب دشمن کا رعب پڑ جائے تو سمجھیں کہ بندہ پہلے ہی شکست کھا گیا، جنگ لڑنے سے پہلے ہی شکست کھا گیا۔ یہ رعب ایسی مصیبت ہے، دبدبا، خوف۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کا واقعہ آپ کو چند دن پہلے بھی سنایا تھا، غالباً درس تفسیر میں۔ رومیوں نے ایک صحابی کو قید کر لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف خط لکھا تھا کہ ہمارا فلاں قیدی آپ کے پاس ہے، ان کو ہمارے پاس بھیج دو نہیں تو میں چڑھائی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان پر رعب تھا، ان پر خوف طاری تھا کہ وہ خط پہنچتے ہی شاہ روم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس لاکھوں کی فوج ہے، میں تو اس وقت کا سپر پاور ہوں۔ نہیں، اس نے کہا ہماری سپر پاور گئی بھاڑ میں، یہ تو عمر بن خطاب کا خط ہے، اگر میں نے نہ دیا تو یہ مسلمان مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ مسلمان مٹھی بھر تھے اس وقت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام کے علاقے، روم، ایران، یہ انہوں نے فتح کیے۔ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رومیوں کا لشکر تھا 60,000 کا لشکر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹوٹل 30,000 مجاہدین تھے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جنگ لڑنے کے لیے کتنے مجاہدین کو بھیجا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرأت ایمانی دیکھیں جی، ایمان کی طاقت دیکھیں، اپنے رب پر یقین دیکھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا ہم 6 افراد جائیں گے 60,000 سے لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر، صرف 6 فرد۔ اللہ، یہ تھی جرأت ایمانی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، موت اگر جنگ میں آتی تو خالد کو آتی، خالد بستر پہ نہ مرتا۔ انہیں تو بڑا شوق تھا شہادت کا کہ مل جائے کسی طرح۔ جی آج تو تمہارے پاس ایٹم بم بھی ہیں، سب ہر قسم کی سہولت موجود ہے، مگر خوف طاری ہے کہ مر نہ جائیں کہیں۔ جی خوف کیوں طاری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہوگی اللہ تعالیٰ دشمن کا رعب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، جو بھی قوم خیانت کرے گی۔ تو یاد رکھیے جی، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارے پاس جو امانت ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ حکمرانوں نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ جو ہمارے پاس امانت ہے وہ ہماری بیوی ہے،
ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دیگر مسلمان بھائی ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم سے ملتے ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اگر اس کی حق کی ادائیگی میں کمی کریں گے تو یہ اس کے ساتھ خیانت ہے۔ بچوں کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پورے نہیں کریں گے، جان بوجھ کے اس میں کوتاہی کریں گے، یہ ہماری طرف سے خیانت ہوگی۔ اسی طرح بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اگر وہ اس میں کمی کرے گی تو وہ شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے۔ تو خیانت ایک بڑا وسیع معنی رکھتی ہے جی۔ تو جو بھی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہے، جو بھی اپنی ذمہ داری جو اس کی بنتی ہے وہ پوری نہیں کر رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو خیانت کا نتیجہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا جاتا ہے جی۔ دشمن کا خوف ہی مسلط ہو جائے تو بندہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی شکست کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، اور کسی بھی قوم میں بدکاری عام ہو جائے تو اس قوم میں موت و مرگ بھی عام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم بدکاری میں مصروف ہو گئی، بہت عام ہو گئی بدکاری، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رب کسی دشمن کو ان پر مسلط کر دے اور وہ جنگ لڑ لڑ کے ان کو مار مار کے ختم کر دے جی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وبا بھیج دے اور دڑا دڑ اموات ہونے لگ جائیں جی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بدکاری جہاں بھی عام ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں اموات بھی عام ہوں گی، کثرت سے لوگ مریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، یہ تو دنیا کے عذاب ہیں جی، یہ دنیا میں معاملہ ہوگا، اور جو آخرت میں ہونا ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ اس احادیث میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کے عذاب ذکر فرمائے وہ دنیا کے ہیں، آخرت کا اس سے الگ ہے۔ اللہ، بدکاری کرنے والوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا جی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ۔ اللہ، کوئی بھی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے رزق کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، ان سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج رزق کی تنگی کس گھر میں نہیں ہے؟ کون شخص ہے جو رزق کے لیے روتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر شخص تو تاجر نہیں ہے، تاجر تو چند افراد ہوتے ہیں، بیچنے والے تو چند افراد ہیں، باقی ہم سب خریدنے والے ہیں۔ اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اسے کہیں کہ بھائی یہ ماپ میں کمی نہیں کریں، یہ آپ کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آئے گا۔ تول میں کمی کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں، آپ کی وجہ سے پوری قوم پر، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے۔ رزق ختم ہوگا، رزق رکے گا، رزق کی برکت ختم ہوگی تو پوری قوم سے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کا وبال پوری قوم پر پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کی بھی ذمہ داری ہے وہ ان گناہوں سے گناہ کرنے والوں کو روکے، آنکھیں بند نہ کرے۔ آج کل صورتحال ہی الٹی گنگا بہتی ہے، صورتحال ہی مختلف ہے۔ آپ کسی کو جا کے نصیحت کریں گے تو دوسرا کہے گا چھوڑیں جی، دفع کریں، معاشرے میں سب ایسے ہی کر رہے ہیں، آپ شریف آدمی آپ جائیں اپنا کام کریں، ان کو کرنے نے دفع کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ایک بندہ حق بات کہہ رہا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ بیچ میں آ کے کود پڑے، وہ بیچارہ جو حق بات کہہ رہا تھا آپ نے اس کو بھی شرمندہ کر دیا۔ ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے بھائی۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ غلطی کرنے والا اور دلیر ہو جاتا ہے، وہ مزید شیر ہو جاتا ہے، وہ مزید کرنے لگ جاتا ہے۔ بھائی جو حق بات کہہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے حق بات کہیں، جو غلط کر رہے اس کو روکیں، وہ بھی شرمندہ ہوگا، اس کو نصیحت ہوگی، وہ کام چھوڑے گا۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس معاشرے میں اصول ہی ہم نے بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم شریف ہیں، بس چپ کر کے گزر جائیں۔ وہ شرافت کس کام کی جو حق بات کہنے کے لیے تیار نہ ہو؟ وہ بھی کوئی شرافت ہے بھلا؟ یاد رکھیے جو حق ہے وہی شرافت ہے، حق کے سوا کوئی شرافت نہیں ہے۔ ہاں، حق بات اگر آپ کہیں گے تو وہی شرافت ہے۔ حق کے لیے اگر کسی کو ڈنڈا اٹھانا پڑے تو یہی شرافت ہے۔
کفار اس وقت مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، مسلمان شریف بنے بیٹھے ہیں۔ یہ شرافت نہیں میرے بھائی، یہ بزدلی ہے۔ شرافت یہ ہے ڈنڈا اٹھاؤ مقابلہ کرو، یہ شرافت ہے۔ حق بات کے لیے کھڑے ہونا، حق بات کہنا، یہ شرافت ہے۔ تو معاشرے میں برائی جو پھیل رہی ہے، جن برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا نقصان نہ صرف ان برائی کرنے والوں کو ہوگا بلکہ پوری قوم پر ہوگا۔ آج پوری قوم تنگ دستی میں مبتلا ہے۔ ہم تو صرف دودھ ہی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کلو دیں، لیٹر کے حساب سے بھی دیں میرے بھائی، تو لیٹر کا بھی جو وزن کلو کے حساب سے بنتا ہے نا، وہ 1000 گرام ہے، لیکن اس کو آپ لا کر تولیں گے وہ 900 گرام ہوگا، 900 سے بھی کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوتا۔ کون پورا کرے گا؟ دیتے ہیں پیسے ہم کلو کے لیتے ہیں 120 روپے، لیکن دیتے کیا ہیں؟ وہ 120 کا بھی نہیں، وہ تو 130-35 روپے کا پڑ جاتا ہے جب دیتے ہی 900 گرام ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی حالت ہے جی۔ چند ٹکوں کی خاطر پوری قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خیانت سے جو مال کمایا جاتا ہے نا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی دھوکہ فریب سے، چرب زبانی سے بہت پیسہ کما لیتا ہے، آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اچھا تو ہوشیار ہے، چلاک ہے، پھر چلاکی کر۔ جب اس کی چلاکی انتہا کو پہنچتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے اب مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اب تو میرا راج ہے نا، اب تو میں بادشاہ بن گیا ہوں تجارت کا۔ جب یہ خیال آتے ہیں نا کہ اب بس میں پورا ہو گیا ہوں، ہیں جی، اچانک رب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے سارے کسی کی۔ خیانت سے کمایا ہوا مال چاہے آپ کو کسی کو بھی زمین سے آسمان پر لے جائے، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے واپس زمین پر پٹکے گا۔ لیکن دیانتداری سے کمایا ہوا مال، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، اس میں محنت بہت لگتی ہے۔ خیانت سے 2 دن میں انسان آسمان پہ چڑھ سکتا ہے، دیانتداری سے 100 دن لگ سکتے ہیں، مگر خیانت کا کمایا ہوا مال واپس زمین پہ پٹکے گا، اور دیانتداری سے کمایا ہوا مال آسمان پر لے گیا، اللہ کے فضل سے واپس نہیں بٹھائے گا، رب کے پاس پہنچائے گا۔ ہاں، یہ دیانتداری سے کمایا ہوا مال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر کون تھا رزق حلال کمانے والا؟ عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ، یہ ان کی دیانتداری تھی، آج بھی جاری و ساری ہے ان کے نام کا اکاؤنٹ۔ سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ رزق حلال جو ہے اس کی برکت میں، اس کی بڑائی میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، دیر ضرور لگتی ہے، مگر وہ پائیدار ہوتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ رزق حرام فوراً بڑھنا شروع کر دیتا ہے، جلدی مٹ جاتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھتے نہیں ہیں، گائے، بھینس، بکری حلال جانور ہیں، 1-2 بچے جنتے ہیں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ دن میں ہزاروں کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، لوگ گوشت کھاتے ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں گے بکریوں کی بھی ریوڑ نظر آئیں گے، گائے کی بھی ریوڑ نظر آئیں گے، ہیں جی، حلال ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کتے، ایک وقت میں 5-6 بچے، 8 بچے، 10 بچے تک کتی جن دیتی ہے، کتیا، لیکن کوئی ریوڑ دیکھیں اس کی؟ نہیں، حرام ہے۔ رزق حلال ہے، کھایا بھی جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، مگر ریوڑ کے ریوڑ ہیں۔ دوسری طرف حرام ہے، 2, 4, 5, 10 آپ کو کہیں بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی ریوڑ نظر نہیں آئے گا۔ یہ رزق حلال اور حرام کا یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ ناپ تول میں کمی کر کے جو رزق حلال بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی حرام شامل کر دیا جاتا ہے، وہ نتیجتاً سارے کا سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بابا جی کی دکان کی تصویر دیکھی، وہ سودا تول رہے تھے، اس میں کوئی چیز کاغذ کی تھیلی میں ڈال کر تول رہے تھے، تو کسی نے پوچھا، ہاں، اور دوسری طرف انہوں نے جو باٹ تھا نا پاؤ کا، اس پاؤ کے باٹ کے نیچے انہوں نے ویسی ہی تھیلی رکھی۔ تو سودا لینے والے نے پوچھا، بابا جی یہ تھیلی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا، جس تھیلی میں ڈال کے میں سودا بیچ رہا ہوں نا، میں سودا بیچ رہا ہوں، تھیلی نہیں بیچ رہا، تھیلی کے برابر میں تھیلی وزن کے لیے الگ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دیانتداری۔ آپ کو تو مٹھائی والی دکان پہ چلے جائیں، 1 پاؤ کا مٹھائی کا ڈبہ لگا دیں گے، 3 پاؤ مٹھائی ملے گی، 650 روپے کلو، 700 روپے کلو، وہ گتے کا ڈبہ بھی 700 روپے کلو بک رہا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے وہ خدا کے بندو۔ آپ یقین جانیں، ڈبہ کھول کے، بسا اوقات تو اتنے بھاری ڈبے ہوتے ہیں، ایک مشہور بیکری ہے، میرے ذہن سے نام اتر گیا، ان کی ویڈیو بھی آئی تھی باقاعدہ، اس نے ڈبہ کھول کے دکھایا، اندر 2 گتے الگ سے رکھے ہوئے، موٹے موٹے،
ایسے ہی. اللہ اکبر. گتا کاغذ کا کیا ہے؟ 10-20 روپے کلو بکتا ہے. وہ 700 روپے کلو مٹھائی کے ساتھ 700 روپے کے کلو کے حساب سے بک رہا ہے. مرغیاں بیچنے والے دیکھیں جی, مرغیاں آپ خریدنے کے لیے جائیں گے, گوشت تولیں گے, اچھا تولنے کے بعد وہ صاف کر کے آپ کو دیں گے, پیسے صاف گوشت کے لیں گے, لیکن صاف کریں گے تولنے کے بعد. اس کے چھیچڑے وغیرہ نکال کے سائڈ پہ کریں گے. سائڈ پہ ہو گئے چھیچڑے, اس نے تول کر آپ کو بیچ کر دیے, اب وہ نکال کے سائڈ پہ کر دیے, نکال کے سائڈ پہ کر گئے. اب وہ چھیچڑے بھی بیچے جاتے ہیں. میں بلی کے لیے لینے کے لیے گیا, میں نے کہا کلو کس طرح ہے؟ 100 روپے کلو. چھیچڑے ہیں. پہلے وہ مرغی کے ساتھ تولے گئے 300 روپے کلو کے حساب سے, الگ سے وہ 100 روپے کلو, یعنی مرغی 300 روپے کلو بک رہی ہے اور چھیچڑے 400 روپے کلو بک رہے ہیں. اندازہ لگائیں گے کیا حال ہے ہمارا. وہ چھیچڑے جو مرغی کے ساتھ بیچ دیے خدا کے بندے, وہ تو بلیوں کو مفت میں ڈالو نا, وہ تو بک چکے ہیں, پیسے تو آپ لے چکے ہیں, پھر دوبارہ بیچ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو بیچنا ہی ہے تو پہلے ہی تولنے سے پہلے صاف کریں, خریدنے والے کو صاف گوشت دیں, آپ چھیچڑے بعد میں بیچتے رہیں. جی کیا کریں گے آپ, کیا کہیں گے؟ اللہ, میں مانتا ہوں کہ غربت ہے, پریشانی ہے, لیکن وہ حرام کاموں سے دور نہیں ہوتی, وہ بڑھتی ہے. اس کے لیے جائز رستہ اختیار کریں, جائز طریقہ اختیار کریں, انشاءاللہ تعالی پریشانیاں دور ہوں گی. حرام کاموں سے کبھی پریشانیاں دور نہیں ہوئی. ہاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے, فرمایا کاد الفقر یکون کفرا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم, فرمایا قریب ہے کہ فقر, غریبی, محتاجی انسان کو کافر بنا دے. اللہ اکبر. یہ غریبی ایسی چیز ہے, یہ جو حرام کام ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ غربت کی وجہ سے. لوگ پریشان حال ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پاکستان اتنا برا ملک نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا, جو اس کی صورتحال بنا دی گئی. اگر پاکستان میں آج اسلام نافذ ہو جائے, گارنٹی سے کہتے ہیں انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر پاکستان میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو, جس کے پاس اپنی نوکری نہ ہو, جو کھانا سکون سے کھا کر نہ سوتا ہو. 1 سال کے اندر اندر اسلام نافذ ہو جائے تب. بہرحال جی, ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں نکل آئے ہیں. جی اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو دیانتداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کا. چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی قوم میں ناحق فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے. اللہ, جس قوم میں کیا ہوتا ہے؟ ناحق فیصلے ہوتے ہیں, انصاف نہیں ہوتا, عدل نہیں ہوتا. عدلیہ کا کام ہے عدل کرے. عدلیہ میں ہی عدل نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. یہ عدل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کیا؟ یہ تو حکمران طبقے کا, عدلیہ کا کام ہے. اور قتل و غارت گری پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پھیلی ہوئی ہے. اس گناہ کا نقصان, اس گناہ کا وبال پوری قوم بھگت رہی ہے. تو قوم کو چاہیے نہیں کہ اٹھ کے کھڑی ہو, آواز تو اٹھائے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال پڑا ہوا ہے. کب اٹھے گی قوم؟ اللہ تعالیٰ بیدار دماغ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے کے لیے کھڑے ہوں. بولے خدا کے لیے بھائی, اور کچھ نہیں تو کم از کم قوم کو انصاف تو دو. بیچارے مظلوم خواہ مخواہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, ظالم دندناتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی معاشرے میں کئی مثالیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی جان بوجھ کے کرتا ہو یا کیسے. بہرحال عدل و انصاف تو کرنا چاہیے نا, چاہے کچھ بھی ہو عدل تو کرنا چاہیے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاضی 2 قسم کا ہوتا ہے, یا جنتی ہے یا جہنمی ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر عدل کرتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے, اگر عدل نہیں کرتا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, جو مرضی کر لے. ہاں,
اب ہر قاضی کی، ہر جج کی اپنی مرضی، اپنے لیے جہنم خریدتا ہے یا جنت خریدتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی فرما گئے، بتا گئے ہیں کہ یہ راستہ ہے جی۔ پانچویں اور آخری چیز، وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، جو بھی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ وعدہ خلافی، اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا۔ جو وعدہ کیا ہے اس کو پکا کیا ہے نا، اس کو پورا کرنا چاہیے، جو بھی ہو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ میں آج دن میں جمعۃ المبارک میں آل عرب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ان میں ایک چیز یہ ایفائے عہد بھی تھی۔ وہ جھوٹ بولنے کو بہت برا سمجھتے تھے، اپنے اور اپنی قوم کی بے عزتی سمجھتے تھے جھوٹ بولنا۔ وہ کبھی نہیں جھوٹ نہیں بولتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وعدہ پورا کریں۔ اچھا، اس کے لیے اگر انہیں جان بھی دینی پڑے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، مگر وعدہ پورا کرنا ہے۔ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آج کے درس میں، یہی آخری واقعہ ہے۔ نعمان بن منذر یہ حیرہ کا بادشاہ تھا، مکہ سے تھوڑا دور فاصلے پہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا بادشاہ تھا نعمان بن منذر۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے وزیروں کے ساتھ گیا، تو شکار کرتے ہوئے کہیں کوئی جنگلی جانور وغیرہ دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا، تو اپنے قافلے سے وزیروں سے الگ تھلگ ہو گیا، کہیں دور نکل گیا بہت۔ اب دور نکل گیا تو واپسی کا راستہ اس کو نہ ملا، تو رات گزارنے کے لیے اس نے دیکھا اس کو ایک کوئی جھونپڑی کہیں دور نظر آئی، تو وہ وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے پوچھا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ تو وہاں جو شخص تھا تو اس نے اور اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو جگہ ضرور دینی چاہیے، مسافر ہے۔ حنظلہ نام تھا اس شخص کا جو اس خیمے کا، اس گھر کا، جھونپڑی کا مالک تھا۔ تو اس نے گھر میں اور کچھ نہیں تھا، بکری تھی، بکری کا دودھ دویا، دودھ دوہ کر بکری کا دودھ بھی اس کو پلایا، اور وہی بکری ذبح کر کے اس کے لیے گوشت تیار کیا، کھانا تیار کیا، وہی بکری اس کو کھلائی۔ دونوں میاں بیوی نے اس کی مہمان نوازی کی۔ رات وہ وہاں رہا، اور جب آنے لگا تو اس نے اس شخص حنظلہ کو کہا کہ میں حیرہ کا بادشاہ ہوں، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ حنظلہ نے کہا ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑی تو میں آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اتفاق سے قحط پڑ گیا، سال گزر گیا، اب ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، وہ جس مہمان کی ہم نے مہمان نوازی کی تھی اسی کے پاس جاؤ، شاید تمہاری کوئی مدد کرے۔ اس کے پاس جو روٹین تھی نعمان بن منذر کے پاس، اس کے دادا سے یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ سال میں وہ 2 دن مقرر کرتے تھے، ایک دن خوشی کے لیے اور ایک دن مصیبت کے لیے۔ جو دن وہ نعمت کے لیے، خوشی کے لیے مقرر انہوں نے کر رکھا تھا، اس دن انہیں سب سے پہلے جو شخص اپنی سلطنت میں نظر آتا وہ اس کو بڑے انعام و اکرام سے نوازتے تھے، اور سب سے پہلے جو شخص منحوس دن نظر آئے نا، جو مصیبت کا دن انہوں نے رکھا تھا، اور اس دن سب سے پہلے جو نظر آئے اس کو وہ قتل کرتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایک اپنی طرف سے طریقہ گاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ حنظلہ جب اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا، اتفاق سے یہ اسی دن گھر سے آیا اس کے پاس جس دن اس نے قتل کرنا تھا، اس کے پاس منحوس دن تھا۔ اب سب سے پہلے یہی حنظلہ اس کے پاس پہنچا، تو حنظلہ نے جا کے اپنی پریشانی بتائی۔ اس نے کہا تم آئے تو ہو مگر بڑے غلط وقت آئے ہو۔ آج کا دن ایسا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا اپنا بیٹا قابوس بھی اگر ہوتا تو میں اس کو بھی نہ چھوڑتا، اس کو بھی قتل کرتا، کہ میری بس یہ ایک ہماری رواج ہے ہمارا۔ حنظلہ سے کہا کہ اب تمہیں تو قتل کرنا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو حنظلہ نے کہا اچھا اگر تم نے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو ایسا کرو، مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت تو دے دو تاکہ میں گھر جا کے کچھ ان کا گھر والوں کا تو بندوبست کر کے آ جاؤں، اگر میں ایسے غلط وقت میں آ ہی گیا ہوں تمہارے پاس۔ تو اس نے اس کی یہ بات مان لی۔ اس نے کہا چلے میں تمہارے ساتھ یہ بھلائی کر سکتا ہوں کہ تمہیں مہلت دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، اپنی جگہ کوئی ضامن دو۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک شخص نظر آیا، اس سے کہا یہ ضامن بنے گا۔ تو
تو اس نے انکار کر دیا، میں ضامن نہیں بنتا۔ ایک دوسرا شخص کراد نامی تھا، اس نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نعمان بن منذر نے سال کے لیے اس کو مہلت دی اور اونٹ اور بکریاں اور کچھ دیگر خزانے وغیرہ سے کچھ انعام وغیرہ بھی دیے، اس کو دے کر رخصت کیا اور اس کو کہا کہ 1 سال کے بعد میں تمہیں اسی دن قتل کروں گا یہاں پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ ضمانت جس نے لی وہ قراد تھا۔ اب وہ شخص تو چلا گیا، سال پورا گزر گیا، سال کا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، اس کے بعد کل مطلب آخری دن ہونا ہے۔ تو نعمان بن منذر نے قراد سے کہا کہ کل تمہارا سر تو اترے گا، چونکہ جس کی تم نے ضمانت دی ہے وہ آیا نہیں۔ اگلے دن وہ قراد کو لے کر قتل گاہ پہ گیا، جلاد کو بلایا، اس نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کرو۔ وزراء نے کہا بادشاہ سلامت، سال پورا ہونے میں آج کا دن باقی ہے اور ابھی تو صبح کا وقت ہے، تو آپ اس کو ابھی قتل نہیں کر سکتے، شام تک اس کو مہلت دیں۔ نعمان بن منذر نے مان لیا، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح حنظلہ بچ جائے، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کے بدلے یہی قتل ہو جائے۔ شام میں ابھی کچھ وقت باقی تھا تو اس نے پھر حکم دیا جلاد کو کہ اس کو قتل کرو۔ تو وزیروں نے پھر کہا بادشاہ سلامت ابھی کچھ وقت باقی ہے، تھوڑا انتظار کریں۔ انتظار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، تو سب نے کہا دیکھیں بھئی یہ کون آ رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے اور ادھر سے ایک مسافر بھی آ گیا۔ آتے آتے وہ مسافر ان کے پاس پہنچا، آنے والا جو مسافر تھا وہ وہی حنظلہ تھا جو سال پہلے مہلت لے کر گیا تھا۔ اللہ، سال کے بعد وہ پہنچ گیا، کس لیے آیا؟ قتل ہونے کے لیے۔ نعمان بن منذر کے پاس پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نعمان بن منذر نے کہا چونکہ وہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، لیکن وہ اپنی عادت کا مجبور تھا، ایک تکبر ہے لوگوں میں، بادشاہوں میں ہوتا ہے، وہ اس کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کا کتنا بڑا محسن تھا۔ تو نعمان بن منذر نے حنظلہ سے کہا تمہاری جان تو بچ گئی تھی، پھر تم کیوں آئے ہو دوبارہ؟ اس نے کہا میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کرنے آیا ہوں؟ وعدہ۔ جن کے پاس اسلام نہیں تھا وہ بھی اپنے وعدے کی یوں پاسداری کرتے تھے کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر وعدہ نہ ٹوٹے۔ اللہ۔ نعمان بن منذر نے پوچھا یہ تمہیں عفائد سکھایا کس نے؟ تم نے کہاں سے سیکھا؟ وعدہ پورا کرنا ہے یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ حنظلہ نے کہا مجھے میرے دین نے سکھایا۔ اس نے کہا کون سا دین ہے مجھے بتاؤ؟ کہنے لگا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ وہ دین کیسا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ حنظلہ نے وہ ساری تعلیمات بتائی۔ نعمان بن منذر اسی وقت وہ ساری تعلیمات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اللہ، کس وجہ سے؟ ایفائے عہد کی وجہ سے۔ اس نے دونوں کو معاف کر دیا، قراد کو بھی چھوڑ دیا، حنظلہ کو بھی چھوڑ دیا۔ نعمان بن منذر کو دیکھ کر اس کی جتنی بھی رعایت تھی سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس اسلام ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دین عظیم۔ جن کے پاس اسلام نہیں تھا وہ بھی لوگ یوں وعدے کی پاسداری کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کے مطابق کما حق کوئی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔